بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابا کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داری نیلو کے کندھے پر آ گئی تھی۔ وہ تھی بھی بڑی ہمت والی، حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ بہت جلد حالات سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ اماں بیمار رہتی تھیں۔ اماں کے بعد گھر سنبھالنے کی ذمہ داری نیلو نے اپنے کندھے پر لے لی، اور فقط ابا کے مرنے کے 3 دن بعد ہی وہ اپنے کندھے پر ذمہ داریوں کا پہاڑ اٹھائے کام کی تلاش میں نکلی تھی۔ لیکن شام میں بھوکی پیاسی گھر سے واپس آئی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کن حالات سے گزر کر آئی ہے۔ اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ فکر نہ کرو میری بیٹی، کام ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، تھوڑی خجل خواری کرنی پڑے گی، تب جا کر کہیں کام ملے گا۔ پورے 5-6 دن کی خواری کے بعد آخر کار نیلو ایک دن چمکتا ہوا چہرہ لیے گھر واپس آئی تھی۔ میں اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ رات سرگوشی میں اماں سے کہنے لگی کہ مجھے بہت اچھے گھر میں کام مل گیا ہے اماں، اب دیکھنا بہت جلد ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں بظاہر بستر میں لیٹی تھی، لیکن اس کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی جب وہ اماں کو کہہ رہی تھی کہ بہت رئیس لوگ ہیں، اتنا خوبصورت محل جیسے گھر ہے، جیسے کوئی بادشاہ کا گھر ہو۔ میں حیران ہو کر سوچتی کہ آخر اسے کہاں کام ملا ہے، لیکن ایک دن وہ واپس آئی تو اس کی حالت میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام نورین ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ نیلم میری سب سے بڑی بہن تھی۔ ہم سب پیار سے اسے نیلو نیلو کہتے تھے۔ ابا ہمارے مزدوری کرتے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ نیلم سب سے بڑی تھی، پھر میں تھی اور مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی۔ ابا کی ہمت تھی جو اتنے بڑے کنبے کو اکیلے مزدوری کر کے پال رہے تھے، کیونکہ اماں بھی بیمار رہتی تھیں۔ نیلو کو شروع سے ہی ابا کا سہارا بننے کا شوق تھا۔ ابا اسے کہتے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ ابا کے مرتے ہی اس پورے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جائے گی۔ ان دنوں اماں بھی بیمار رہا کرتی تھیں، لیکن انتہائی خوفناک سانحہ ابا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ مزدوری کر رہے تھے جب ایک گھر کی دیواریں توڑنے کے دوران گھر کی چھت ان پر آ گری۔ 2 مزدور اور بھی چھت کے نیچے دب گئے تھے، لیکن وہ صرف زخمی ہوئے تھے۔ لیکن ابا کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ بچ سکتے۔ ہم پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ 3 دن تک تو ہمیں کوئی ہوش ہی نہ تھا، لیکن چوتھے دن ہوش آیا جب گھر میں فاقے ہونے لگے۔ جس کالونی میں ہم لوگ رہتے تھے وہ لوگ بہت بے حس اور لاپرواہ تھے، کوئی کسی کی خبر گیری نہ کرتا۔ پہلے اماں کہنے لگیں کہ میں کہیں جا کے کام دھندا ڈھونڈتی ہوں، کسی بنگلے کوٹھی میں کام مل ہی جائے گا۔ نیلو کہنے لگی کہ اماں تو اس بیمار حالت میں بھلا کیسے کام کرے گی، تو گھر پہ رہ، میں کہیں کام ڈھونڈتی ہوں۔ اماں خاموش ہو گئیں۔ نیلو سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اماں کے بس میں نہیں رہی تھی کہ اب وہ کہیں پہ کام کرتی، پہلے ہی وہ بیمار رہا کرتی تھیں۔ ایسے میں ہمیں آس دلا کر وہ خود دوسرے دن چادر اوڑھ کر گھر سے باہر چلی گئی۔ پورا دن سڑکوں پر دھکے کھاتی رہی، لیکن اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ ہمارے گھر میں تو نوبت یہاں تک تھی کہ ابا پیسے لاتے تو ہانڈی پک جایا کرتی، ورنہ ہم بھوکے ہی سو جاتے تھے۔ ہمارے سارے بہن بھائیوں کے اندر صبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کافی دن تک وہ یوں ہی خوار ہوتی رہی، پھر آخر کار ایک دن خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ لے کر آئی۔ اماں سے کہنے لگی اماں مجھے کام مل گیا۔ اماں کہنے لگی نیلو کہاں کام ملا تجھے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے ایک بڑی سی کوٹھی میں کام ملا ہے، وہاں کے مالک بہت اچھے ہیں۔ ہم سارے بہن بھائی بھوک سے ترسے ہوئے تھے۔ اماں کہنے لگی نیلو تو جاتے ہی اپنے مالک سے کہہ دینا تھوڑے سے پیسے ہمیں ایڈوانس دے دیں، تاکہ ہم گھر میں راشن ڈلوا لیں۔ دیکھ تیرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ میں بھی بڑی آس سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اماں ابھی تو کام شروع بھی نہیں کیا، ابھی سے ہی میں کیسے ان سے پیسے مانگ لوں؟ ڈر بھی لگتا ہے کہیں وہ یہ بات سن کر ناراض نہ ہو جائیں۔ اماں کہنے لگیں کہ پہلے دیکھنا کہ وہ مالک مہربان ہے یا گھمنڈی، پتہ تو چل جائے گا۔ اماں اسے اچھے سے سمجھا رہی تھیں۔ وہ بھی اماں کی بات سن کر سر ہلانے لگی، لیکن میں دعا کر رہی تھی کہ نیلو کا مالک بہت اچھا ہو۔ اگر نیلو وہاں کام کر رہی ہے تو یقیناً ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، اور اگر زیادہ کام ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ اسی کوٹھی میں کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے کی کوشش کروں گی۔ ہم دونوں بہنوں میں صرف 2 سال کا تو فرق تھا۔
میں 16 سال کی تھی تو وہ 18 سال کی۔ نیلو سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ پھر دوسرے دن وہ پیسے تو نہیں لے کر آئی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ تھیلی میں کھانا بھرا ہوا تھا۔ خوشبو اس قدر لذیذ تھی کہ ہم سارے بہن بھائی بےتاب ہو گئے۔ پورے 2 دن سے فاقے کر رہے تھے۔ جیسے ہی کھانا سامنے آیا تو اس پر ٹوٹ پڑے۔ اماں بھی خوش ہو گئیں، سب کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ کھاؤ کھاؤ میرے بچوں، کتنے دن بعد ہمیں کھانا نصیب ہوا ہے، میری بیٹی کے نصیب سے آیا ہے یہ کھانا۔ وہ پیار بھری نظروں سے نیلو کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ نیلو کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، عجیب سا بکھرا بکھرا سا ہولیا تھا اس کا۔ رات ہوئی تو میں نیلو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا، تیری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو بڑی خوش ہو رہی تھی کہ تجھے بنگلے میں کام ملا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کہنے لگی ہاں، کام تو بہت اچھا ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، مالک بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہاں بڑا عجیب سا لگتا ہے، نہ جانے کیوں، جیسے بہت الگ سا ماحول ہو ان کے گھر کا۔ مطلب کیسا الگ سا؟ تو کیا کہنا چاہتی ہے نیلو؟ میں نہ جانے اس سے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تو ابھی چھوٹی ہے، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، میں تجھے وقت آنے پر بتا دوں گی۔ وہ اس روز نہ جانے کیوں خاموش خاموش سی تھی۔ پھر تو جیسے ہی یہ روز ہی ہونے لگا، نیلو کبھی اپنی کوٹھی سے کپڑے لے کر آتی، کبھی کھانا۔ ابھی تک پیسے تو نہیں لائی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم سارے بہن بھائیوں کے تن پر کپڑا اور پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہونے لگا۔ ہم اسی میں خوش تھے۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ لگتا ہے تیرے مالک بہت مہربان ہیں۔ لیکن نیلو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے مالک اس سے کتنا کام لیتے تھے جو اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی۔ اماں کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں اپنی بہن کو اندر تک جھانک کر دیکھ سکتی تھی کہ وہ دن بدن بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے۔ ایک دن وہ آئی تو نہ جانے کیوں ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ لیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے، لال لال مہندی دونوں ہاتھوں پر سجی ہوئی تھی۔ یہ تم نے مہندی کہاں سے لگائی؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ تبھی وہ جھڑکتے ہوئے مجھے کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھا کرو، چھوٹی ہو نا، چھوٹی بن کر رہو، زیادہ ماں بننے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی، آخر نیلو نے مہندی کیوں لگائی ہے، اور ایسی مہندی جیسی دلہنیں لگاتی ہیں۔ لیکن جب سے وہ اس کوٹھی میں کام کرنے لگی تھی، دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ پہلے ہر وقت اداس رہتی تھی، اور اب ایسے خوش خوش رہنے لگی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی کبھار میں اس کے ساتھ اسی کوٹھی میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ وہاں کیا کام کرتی ہے اور اس کی کوٹھی میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن نیلو مجھے تو دور کی بات ہے، کبھی اماں کو بھی ساتھ لے کر نہ جاتی تھی، بلکہ اگر کوئی اسے کہتا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ میں اماں کو کہنے لگی اماں، میں اپنی سہیلی رانی کے گھر جا رہی ہوں۔ اماں کہنے لگی یہ کون سا وقت ہے وہاں جانے کا، بعد میں چلی جانا۔ لیکن میں نے کہا کہ بس میرا جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے چادر اوڑھی اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ نیلو زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، یہی سوچ کر جلدی جلدی قدم اٹھاتی گئی اور باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ اگلی گلی کا کونا موڑ رہی تھی، پھر پیدل ہی پیدل سوچوں میں گم ایسے جانے لگی جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ آج تو میں بھی وہ کوٹھی دیکھ لوں گی جس میں روزانہ یہ کام کرنے جاتی ہے۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں جانے کا تجسس بھرا تھا، اس لیے میں اس کا پیچھا تیز تیز کر رہی تھی۔ لیکن یہ کیا، یہ تو چلتی ہی جا رہی ہے۔ کیا نیلو روزانہ اتنی دور گھر سے باہر جاتی تھی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ پھر چلتے چلتے وہ اتنی دور نکل آئی کہ ایک جنگل کا راستہ شروع ہو گیا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک سفید کوٹھی اپنی پوری شان سے کھڑی تھی۔ اس خوفناک جنگل میں اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ لیکن اچانک ہی نیلو بجائے اس کوٹھی کے اندر جانے کے اس کے قریب ہی بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں چلی گئی۔ لیکن جب وہ جھونپڑی سے باہر آئی تو اس کی حالت نے مجھے سر سے پیر تک ہلا کے رکھ دیا۔ لمبے لمبے بال شانوں پر بکھرائے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لیکن ایسے تیار ہو کر اس کوٹھی میں کیوں جا رہی ہے، یہ دیکھ کر میں شدید حیران رہ گئی۔
جیسے ہی اس کے پیچھے پیچھے قدم اندر رکھنے لگی تو اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں خوف زدہ سی ہو کر پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ خوفناک چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی۔ کہاں جا رہی ہے لڑکی؟ وہ اپنی بھاری آواز میں مجھے کہنے لگی۔ میں سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر کہنے لگی یہاں میری بہن کام کرتی ہے، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی، کہنے لگی اب اپنی بہن کو بھول جا، وہ ہماری ہو چکی ہے، چل دوبارہ اس کی جاسوسی کر لینا۔ وہ اس قدر خوفناک لہجے میں بولی کہ میں سر پر پیر رکھ کر بھاگ کر گھر آ گئی۔ مجھے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا کہ وہ ہماری ہو چکی ہے۔ آخر نیلو نے ایسا کیا کیا ہے اور وہ اس جھونپڑی میں ایسے تیار ہو کر کیوں نکلی تھی؟ لیکن جیسے ہی وہ شام کو واپس آئی تو اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں اس نے خوب کام کیا ہے۔ اب وہیں سے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ملکجہ ساہولیے لیے وہ تھکی تھکی سی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں بہت غور سے اس پر نظر رکھ رہی تھی جب وہ اماں کو کہنے لگی کہ اتنا کام کیا ہے آج تو اماں، کوٹھی میں ایک تقریب تھی، بس مجھے اسی وجہ سے گھن چکر بننا پڑا۔ اماں اس کا سر دبا رہی تھیں، لیکن مجھے اس کے جھوٹ پر غصہ آیا۔ آخر وہ اماں کو جھوٹ کیوں کہہ رہی تھی جبکہ اس نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا تھا؟ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے کسی مہارانی کی طرح تیار ہو کر اس کوٹھی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر وہ بوڑھی خوفناک چہرے والی عورت مجھے نہ روکتی تو میں آج پتہ لگا لیتی کہ نیلو وہاں کام کرنے جاتی ہے یا کچھ اور، لیکن مجھے یہ جاننے کا تجسس ابھی بھی تھا۔ اگلے دن میں اس کا پیچھا نہ کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ اگر پیچھا کیا بھی تو اس بوڑھی عورت نے مجھے دوبارہ اس دروازے پہ روک لینا ہے، وہ مجھے کوٹھی کے اندر تو جانے ہی نہیں دے گی۔ لیکن اس شام نیلو واپس آئی تو اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے لیے وہ اماں کو دکھانے لگی کہ آج میں ڈھیر سارا کھانا لے کر آئی ہوں کیونکہ کوٹھی پر دعوت تھی۔ کھانے کی خوشبو ایسی تھی کہ ہم سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جتنا بھی کھا لیتے پیٹ ہی نہ بھرتا، لیکن جیسے ہی اس نے دوسری تھیلی کھولی تو اس میں سے نکلنے والے کپڑوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اتنے خوبصورت لباس۔ میں خوشی سے نیلو سے کہنے لگی کہ کیا یہ ہمارے ہیں؟ تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، کہنے لگی کہ وہاں کی عورتیں بہت مہربان ہیں، انہوں نے خوشی سے مجھے یہ سارے سوٹ دیے ہیں جو میں تمہارے لیے لے کر آ گئی۔ اب تم انہیں اچھے سے سلائی کر دینا تاکہ چھوٹی بہنوں کو بھی پہنا سکیں۔ میں نے ایک نیلے رنگ کا جوڑا نکال کر دیکھا، وہ اتنا لمبا چوڑا تھا جیسے کسی موٹی عورت کا ہو۔ میں ہنس کر اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کن عورتوں کے سوٹ ہیں؟ ایسے لگتا ہے یہ ہماری دنیا کی نہیں کوئی دوسری مخلوق ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگی تم کن چکروں میں نہ پڑو، بس جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا، پھر دل میں خیال آیا کہ ایسا ہی سوٹ پہن کر تو یہ اس جھونپڑی میں سے نکلی تھی، کہیں خود بھی وہاں ان عورتوں کے ساتھ اس کوٹھی میں ملکانی تو نہیں کر رہی۔ مجھے بس اسی بات کا تجسس تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے نیلو ہم سے جھوٹ کہتی ہے کہ یہ وہاں پر نوکرانی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے جو کوٹھی کے مالک اس پر اتنا مہربان ہو گئے، ڈھیروں ڈھیر کھانا دیتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں۔ نیلو کے وہاں کام کرنے کی وجہ سے تو ہمارے گھر کے حالات دن بدن بدلتے ہی جا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ اماں سے کہنے لگی کہ اماں چاند کی 14 تاریخ کب ہے؟ اماں نے انگلیوں پر حساب لگایا، کہنے لگیں کہ 3 دن بعد چاند کی 14 تاریخ ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑانے لگی۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ وہ اس بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے، لیکن یہ تجسس 3 دن بعد ہی معلوم ہو گیا جب آدھی رات کو میں نے اسے اٹھ کر باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اماں سمیت چھوٹے بہن بھائی بھی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، لیکن میری نگاہیں اس پر ہی تھیں۔ تبھی وہ اندر گئی، الماری میں سے خوبصورت جوڑا نکالا اور خود کو تیار کرنے لگی۔ لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے۔ پھر اس نے اپنی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں اور یہ جانوں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس لیے چپکے سے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند کی خوبصورت روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کوٹھی والے راستے کی طرف نہیں جا رہی تھی، بلکہ اس کے قدم دوسری طرف اٹھ رہے تھے۔ میں ہول کر رہ گئی، تو کیا یہ جنگل کی طرف جا رہی ہے؟ لیکن رات کے اس پہر بھلا اس کا جنگل میں کیا کام ہے؟ تبھی وہ ایک ویران سے گھر میں داخل ہو گئی۔
उस घर के अंदर मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मुझे वही खौफनाक बुढ़िया याद आई जिसने मुझे नीलो के पीछे जाने से रोका था। लेकिन यहाँ पर कोई भी ना था, मैं आसानी से उसके पीछे जा सकती थी। तभी उस घर के अंदर दाखिल हो गई। मैंने देखा पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन एक कमरा रोशन था। नीलो उसी कमरे में गई थी। मैंने भी जैसे ही उस कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ तो कोई भी ना था, हालांकि मैंने अपनी आंखों से नीलो को इस कमरे में जाते हुए देखा था। अब मैं उस कमरे में जाकर एक एक चीज़ को देख रही थी। वो सीधा सी अलमारी, बेड पर पुराने काठ कबाड़ और न जाने क्या क्या चीज़ें उस कमरे में रखी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अलमारी को खोल कर देखूं कि उसमें क्या है। जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की तो अचानक उसका दरवाज़ा टूट कर मेरे हाथ में आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसके दरवाजे में ढेर सारे कीड़े मेरे हाथ से चिमट गए हों। मैंने जल्दी से वो बोसीदा सा दरवाज़ा नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। अभी उस अलमारी में रखी हुई चीज़ों की तरफ मैं हाथ बढ़ाना ही चाहती थी कि अचानक किसी ने मुझे पुकारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो नूरी? मैंने फ़ौरन पलट कर देखा। वो नीलो थी जो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मुझे भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो और आधी रात को यहाँ क्या लेने आई थी? मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? नीलो अब गुस्से से मुझे देख रही थी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब क्या करती फिर रही हो। पहले इस कोठी में तुम्हारा यूं बन सवर कर तैयार होकर जाना और फिर यहाँ पर आना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रही हो। ज़रूर इसके पीछे कोई राज है जो तुम हम सब से छुपा रही हो। मैं जैसे आज सब कुछ जान लेना चाहती थी। उसने अपना सर थामा, कहने लगी, चलो अभी मेरे साथ घर चलो, हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। लेकिन तुम यहाँ आई ही क्यों? मैं मुसलसल उससे पूछे जा रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी ना बताया और घसीटते हुए उस घर से बाहर ले आई। अब मैं चुपचाप उसके पीछे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत थकन, गुस्सा और न जाने किस किस चीज़ के तासुरात थे। ऐसे लग रहा था जैसे इसका कोई काम बिगड़ गया हो। घर आकर वो मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी, देखो तुम सिर्फ 16 साल की हो और मैं 18 साल की। अभी मैं जो भी काम कर रही हूँ वो मुझे करने दो। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें ये सब मालूम हो जाएगा कि इस सब के पीछे क्या राज है। मैं जो कुछ कर रही हूँ सिर्फ अपने घर के लिए कर रही हूँ। उस कोठी में काम करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं वहाँ काम करती रहूँगी तो हमारे घर के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर मैंने वहाँ काम करना छोड़ दिया तो समझ लेना उस दिन हम फाके करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मुझे वो लोग सही नहीं लगते। मैं नीलो को समझाना चाहती थी। वो लोग जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। वो हम तुम जैसे नहीं है, इस दुनिया से बहुत अलग है। वो ना जाने मुझे क्या समझाना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में ना आया। थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर लेटी, फिर काफ़ी देर बाद नींद की आगोश में चली गई। सुबह सब मामूल के मुताबिक जारी था। नीलो वापस उस कोठी में काम पर चली गई। अब मैंने भी उसका तजस्सुस करना छोड़ दिया और घर पर ही पढ़ने लगी, क्योंकि सारे छोटे बहन भाई उसी बस्ती के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सारा खर्चा नीलो खुद उठा रही थी, जबकि मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि अम्मा का ख्याल था कि मैं जवान हो चुकी हूँ और मेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं अम्मा का ख्याल रखती, घर का काम काज भी करती और वक्त मिलता तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया करती थी। लेकिन 2 दिन बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जब एक दिन लाल रंग का जोड़ा पहने, हाथों में ढेरों मेहंदी लगाए नीलो अम्मा के पास आई। आज रात उसे बहुत देर हो गई थी। हम 9 बजे से उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो 11 बजे घर वापस आई। लेकिन जिस हालत में वो वापस आई थी उसे देखकर अम्मा ने अपना सर पीट लिया, जबकि मैं तो फटी फटी निगाहों से उसकी हालत को देख रही थी। ये तुम दुल्हन किस खुशी में बनी हुई हो? मैंने गुस्से से उसे देखा था। हालांकि वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, लेकिन हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब से वो उस कोठी में काम करने लगी थी तभी से हम दोनों के बीच हालात ज़्यादा अच्छे ना थे। उसने मुझे कोई जवाब ना दिया, बल्कि अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा के सामने हाथ जोड़े कहने लगी, अम्मा मैंने शादी कर ली है। तूने शादी कर ली है? लेकिन किससे? उसी कोठी में रहने वाले मालिक से। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? और मालिक तुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? क्या वो बहुत बड़ी उम्र का है?
نیلو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کیونکہ میں اسے اچھی لگتی تھی اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن اگلی بات پر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ کیسی بات؟ اماں اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ نیلو کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا، میں بھی تجسس سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ آخر یہ کیا کہنے والی ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جس رات کو پچھلے کئی دنوں سے وہ چھپاتی آ رہی تھی وہ ہم سب پر ظاہر کرنے والی ہے۔ لیکن اماں وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے جیسے نہیں ہے کا کیا مطلب؟ کس جیسے ہیں؟ اماں نے اپنا سر تھام لیا۔ اماں میں یہ نہیں بتا سکتی، جب وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ مجھے اس کے اوپر شدید غصہ آیا۔ کوئی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اماں اس سے لاکھ پوچھتی رہ گئیں کہ وہ کون ہے، کس کوٹھی میں تو کام کرنے جاتی ہے۔ اماں بیچاری تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھیں کیونکہ وہ بیمار رہتی تھیں، لیکن میں سب کچھ جان گئی تھی۔ اب میں اماں کو کیسے بتاتی کہ اس کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے؟ سب سے چھپ کر وہ نہ جانے کس آدمی سے شادی کر چکی تھی۔ اس کوٹھی میں مجھے تو اس بوڑھی فقیرنی نے اندر جانے ہی نہیں دیا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو میں اس کے سامنے جا پہنچی۔ دیکھ نیلو، سچ بتا دے کہ تو نے کس سے شادی کی ہے، ورنہ میں اس بات کا کھوج لگا کر رہوں گی۔ اس دن تو اس بڑھیا نے مجھے اندر جانے سے روک دیا، لیکن میں وہاں جا کر رہوں گی۔ اب مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ وہاں پر کون رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تو میرے پیچھے پیچھے وہاں آئی تھی؟ نیلو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی ہاں، میں وہاں گئی تھی، لیکن مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ آخر تو وہاں اندر کیسے چلی جاتی ہے؟ کیا تجھے کسی نے کبھی نہیں روکا؟ نہیں، نیلو نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، مجھے وہاں جانے سے کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ مجھ پر اس سردار کی خاص نظر ہے، اسی کے کہنے پر تو میں وہاں کام کرنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سردار؟ دیکھ مجھے بتا، میں تیری بہن ہوں، اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر۔ میں نے اس کے کندھے پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھا۔ تبھی اس نے آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، کہنے کو تو مجھ سے چھوٹی ہے، لیکن آج تو نے بڑی سمجھداری کی بات کی ہے۔ میں واقعی اپنے آپ کو بڑی مشکل میں گرفتار کروا چکی ہوں۔ دراصل میری آنکھوں نے بڑے بڑے سپنے سجا رکھے تھے۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنے گھر کی قسمت بدلنی ہے۔ قسمت بدلنے کے خواب تو میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا اظہار ابا کے سامنے بھی کیا تھا، لیکن پھر ابا نے مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ لیکن جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں روزانہ صبح نکلتی، شام ہو جاتی، لیکن مجھے کوئی بھی کام پر نہ رکھتا، کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں خوبصورت حسین لڑکی تھی، اس لیے عورتیں مجھے اپنے گھر کام دینے سے گھبراتی تھیں کہ کہیں ان کے مرد مجھ پر بری نظر نہ ڈال لیں۔ سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں ایسی طاقت رکھتی ہوں کہ کسی بھی مرد کو گھائل کر دوں۔ جہاں پر بھی میں کام مانگنے جاتی تو عورتیں مجھے دیکھتے ہی منع کر دیتی۔ اب میں مایوس ہو چلی تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے جاتی تو وہاں پر بھی تعلیم مانگتے، ہنر مانگتے، لیکن میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر ایک دن میں اکیلی پیدل بہت آگے نکل آئی۔ یہاں پر تو زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، بس دور ایک سفید کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ بس اس کوٹھی میں جا کر ایک بار کام مانگ کر دیکھوں۔ اگر نہیں ملا تو واپس کبھی بھی کام مانگنے نہیں نکلوں گی، بلکہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کروں گی۔ آخر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی تو پالنا ہے، اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ ابا کے بعد تم سب کی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ پھر اس دن میں کوٹھی پر کام مانگنے گئی تو سامنے ایک خوبصورت آدمی کھڑا تھا۔ ایسا خوبصورت آدمی تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے بتایا کہ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، کام کی تلاش میں آئی ہوں، تو اس نے فوراً ہی مجھے کام پر رکھ لیا، یہ جانے بنا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ میں وہاں کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ پھر پہلے دن وہاں کام کرنے لگی۔ جیسے ہی کمروں کی صفائی کی، جالے صاف کیے، تو ایسے لگا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ میں اس آدمی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس قدر گندگی میں یہاں کیسے رہتا ہے، لیکن پھر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ہر وقت مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس کی نظروں سے الجھن محسوس کرتی، لیکن پھر ایک دن وہی بوڑھی عورت جو تمہیں اس دن ملی تھی وہ میرے پاس آئی۔ وہ اچانک سے میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
وہ کھردرے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں اس کی آواز سن کر ڈر گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے صاحب جی نے کام پر رکھا ہے، میں یہاں کام کاج کرتی ہوں۔ لیکن تم یہاں کام کرنے کیوں آئی ہو؟ مجھے یہاں کسی بھی انسان کا آنا جانا پسند نہیں ہے، وہ بڑے خوفناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ تو ابھی پیچھے سے وہ آدمی آیا، اس نے بوڑھی عورت سے کہا، اماں میں نے اسے یہاں بلایا ہے کیونکہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے۔ تبھی وہ عورت اس آدمی سے کہنے لگی، دیکھ تیرا اس لڑکی کے ساتھ دل لگانا ٹھیک نہیں، تو جانتا نہیں یہ ہم جیسی نہیں ہے۔ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہ آئی۔ تبھی پہلی بار مجھے پتا چلا کہ یہ بوڑھی عورت اس آدمی کی ماں تھی، جبکہ 3 دن کے بعد مجھے اس کا وجود یہاں نظر آیا تھا۔ لیکن اس آدمی کی مہربانیاں مجھ پر شروع ہو گئی تھیں۔ وہ آئے دن مجھے تھیلی میں کھانا دیتا، کپڑے دیتا، کہتا کہ یہ گھر لے جاؤ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی۔ جب اسے لگنے لگا کہ میں ان چیزوں سے خوش ہوتی ہوں تب وہ روزانہ مجھے ایسی چیزیں دینے لگا۔ لیکن ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، تمہارے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ ہو رہے ہیں، آئندہ میں کبھی بھی تمہیں ان کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں ایک نوکرانی ہوں اور نوکرانیاں تو پرانے کپڑے ہی پہنتی ہیں، اگر سج سنور کر کام پر آؤں گی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ یہی سوچ کر میں ڈر گئی کہ لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی تو کہیں وہ مجھے کام سے نہ نکال دے، اور جو فائدے ہمیں اور ہمارے گھر کو ہو رہے ہیں وہ سب ہاتھوں سے نہ نکل جائیں۔ اس لیے اپنے گھر سے نکلتے وقت میں گندے اور میلے کپڑے پہن لیتی، جبکہ اس جھونپڑی میں جا کر خوبصورت لباس پہن لیا کرتی تھی۔ اب جو اس نے مجھے اس خوبصورت حلیے میں دیکھا تو حیران رہ گیا، میری تعریفیں کرنے لگا۔ دونوں ماں بیٹا اس کوٹھی میں اکیلے ہی رہتے تھے، سوائے میرے اور کوئی دوسری نوکرانی یہاں پر نہیں تھی۔ میں ان کا سارا کام کرتی، لیکن کھانا وہ بڑھیا خود بنایا کرتی تھی، اور اس قدر لذیذ کہ اس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل جایا کرتی۔ دونوں ماں بیٹا خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، اور جو بچ جاتا وہ میں گھر لے آتی۔ اس لیے میں سب سے چھپ کر گھر سے نکلتی تھی، پہلے اپنا حلیہ چینج کرتی، اس کے بعد میں کام کے لیے یہاں آتی۔ کیونکہ وہ آدمی دن بدن مجھ پر مہربان ہوتا جا رہا تھا، مجھے اس کی مہربانیاں اچھی لگتی تھیں، کیونکہ وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ لیکن ایک دن مجھ پر ایک عجیب خوفناک انکشاف ہوا۔ جب میں کام ختم کر کے کوٹھی سے گھر کی طرف جا رہی تھی، راستے میں مجھے ایک آدمی نے روک لیا۔ وہ انجان آدمی تھا، مجھے حیرت سے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، لڑکی تم اس سفید کوٹھی میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں حیرت سے کہنے لگی، میں کام کرتی ہوں وہاں، کیوں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو وہ آدمی زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ بھلا بھوتوں کے درمیان کون کام کرتا ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں لڑکی، یہ کوٹھی تو آسیب زدہ ہے، اس میں نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات کے وقت تو ہنگامہ مچا رہتا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر آسیب کا بسیرا ہے، یہ پوری کوٹھی آسیب سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یوں حیرت سے دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں پر جنات رہتے ہیں۔ تم اس کوٹھی میں کیا لینے گئی تھی؟ کیا تمہیں انہوں نے تنگ نہیں کیا؟ نہیں نہیں، یہاں پر تو ماں اور بیٹا رہتے ہیں، میں ان کے پاس کام کرتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میرے گھر والوں کا بھی۔ غریب سمجھ کر مجھے انہوں نے کام دیا ہے، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بڑے خوفناک لہجے میں کہنے لگا۔ کیسا دھوکہ؟ وہ انسان بن کر تمہارے سامنے آئے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ اب وہ تمہارا پیچھا زندگی بھر نہیں چھوڑے گا، دیکھنا ایک نہ ایک دن ان کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سچ میں یہاں پر جنات رہتے ہیں، تو کیا وہ آدمی اور وہ بوڑھی عورت جنات ہیں؟ یہ سوچ کر بڑی مشکل سے میں گھر آئی۔ اب میں روزانہ اس گھر میں کام کاج کرنے آ رہی تھی، لیکن میں نے ان دونوں پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ان کی حقیقت جان گئی ہوں۔ معمول کے مطابق میں کام کرتی رہتی، لیکن جب بھی وہ آدمی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا تو مجھے اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ خوشبو کچھ ایسی ویسی نہیں ہے، وہ آدمی جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔
جب بھی وہ خوفناک چہرے والی بوڑھی عورت میرے سامنے آتی تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگ جاتا، لیکن اس آدمی کے آتے ہی میرا ہر خوف دور ہو جاتا۔ پھر ایک دن دوبارہ میرا اسی آدمی سے سامنا ہوا جس نے مجھے حقیقت بتائی تھی۔ اس نے غور سے میرے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگا اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ، کیا دوبارہ اس کوٹھی میں کام کرو گی؟ میں نے بے بسی سے کہا کہ یہاں کام کرنا میری مجبوری ہے، بھلے ہی یہاں پر جنات رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں کام کروں گی کیونکہ اسی کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے۔ اس نے ترس کھاتی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم اپنی جان خطرے میں ڈالنا چاہتی ہو تو کرتی رہو یہاں کام، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب یہ تمہارے ساتھ کچھ برا کریں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا۔ پھر میں بے بسی سے کہنے لگی لیکن میں نے ابھی تک نہ تو ان کے سامنے یہ ظاہر کیا ہے کہ میں ان کی حقیقت جان گئی ہوں، نہ ہی انہوں نے میرے سامنے خود کو ظاہر کیا ہے، لیکن میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ بات جاننی ہے تو چاند کی 14 تاریخ کو تم جنگل میں موجود اس خالی گھر میں چلی جانا جہاں پر یہ دونوں ماں بیٹا رہتے تھے۔ وہاں پر اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا جو کہ ایک جنات تھا۔ یہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو وہاں جاتے ہیں، وہاں پر موم بتی جلاتے ہیں اور اپنے جنزاد باپ کی قبر پر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس سفید کوٹھی میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس دن ان کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اب میں خوف سے کانپتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن چاند کی 14 تاریخ کو میں واپس اسی جگہ گھر جانا چاہتی تھی تاکہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تبھی تو اماں سے پرتجسس لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ چاند کی 14 تاریخ کب ہے۔ پھر اس دن چاند کی 14 تاریخ تھی تو میں گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی میں اس گھر میں گئی تو میں نے ان دونوں کو کمرے میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اپنے باپ کی نشانی کو دیکھتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آدمی مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اس کا کہا ہوا ہر لفظ سچا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آتے، اچانک ہی میں نے تمہیں وہاں دیکھ لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تم تو اس ساری کہانی سے انجان تھی، اس لیے میں تمہیں گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں بہت ڈرنے لگی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس سفید کوٹھی سے کام نہیں چھوڑا تھا، اور چھوڑتی بھی کیسے، کیونکہ ہمارا گھر ان دونوں کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن ایک دن اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا کوئی جن زاد ایک لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ مالک، میں آپ کی نوکرانی ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے مالک سے شادی کروں۔ میں اسے بہانے بنا کر ٹالنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگا لیکن تم تو ایک اچھی بھلی لڑکی ہو، بھلے ہی تم ایک غریب لڑکی ہو لیکن مجھے پسند ہو، اس لیے میں تم ہی سے شادی کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تبھی اچانک اس کی ماں آ گئی، خوفناک لہجے میں کہنے لگی میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے اسے مان لو، کیونکہ اس کی بات ماننے والا بہت فائدے میں رہتا ہے، تمہارا بھی اسی میں فائدہ ہوگا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ اگر میں کام چھوڑ کر بیٹھ جاتی تو اماں کتنی پریشان ہوتی، اور اگر ان دونوں کی حقیقت بتاتی تب بھی اماں مجھے وہاں جانے نہ دیتی۔ لیکن گھر میں پھر فاقے ہونے لگ جاتے، گھر کے حالات پھر خراب ہو جاتے۔ یہی سوچ کر میں مسلسل کام پر بھی جا رہی تھی اور ان دونوں کو بھی اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر حاوی ہو جائیں گے کہ میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پھر اس دن ان دونوں جنات ماں بیٹے نے مجھے گھیر لیا۔ اس کی ماں کہنے لگی 2 دن بعد تیرا میرے بیٹے سے شادی ہے، اس لیے خود کو تیار کر کے آنا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اپنے پورے گھر کا سہارا ہوں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں ان کی حقیقت نہیں جانتی، اسی لیے مسلسل معصوم بنی ہوئی تھی، لیکن وہ بڑھیا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا بہت بڑا سردار ہے،
تو اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اگر وہ تجھے پسند کرتا ہے تو یہ تیری خوش نصیبی ہے۔ چل 2 دن بعد لال جوڑا پہن کر، ہاتھوں پر مہندی لگا کر میرے بیٹے کی دلہن بن جانا۔ اس کے بعد تیری قسمت بدل جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے غصہ بھی آیا، لیکن میں کیا کرتی۔ اب گھر آ کر میں بڑی پریشان رہنے لگی۔ پھر اس دن سفید کوٹھی سے واپس آئی، روتے روتے میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ گھر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں بہت پریشان تھی۔ تبھی اسی آدمی نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، اسی دن کے لیے تجھے منع کیا تھا کہ وہاں سے کام چھوڑ دے، لیکن لڑکی تو نے میری بات نہ مانی اور اب یہاں درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہی ہے اپنی بے بسی پر۔ وہ دونوں بہت چالاک جنات ماں بیٹے ہیں۔ اب تو ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے، بتا اب کیا کرے گی؟ تو کیا وہ پہلے سے ہی سب کچھ جان چکا ہے؟ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میری حیرانی دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھو تم سے پہلے بھی ایک لڑکی کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیسی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ میں بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر کام چھوڑ دیا تو سارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ میں کسی صورت کام نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن اگر 2 دن بعد اس سفید کوٹھی میں گئی تو وہ جن ذات زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا۔ وہ تبھی اس آدمی کے چہرے پر چمک پیدا ہوئی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کبھی بھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکے گا۔ کیسا حل؟ میں خوشی خوشی اس سے کہنے لگی، وہ حل یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اچانک اس نے یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگی کہ میں ایک ایسے انجان مرد سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جبکہ تمہیں میرے حالات کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر جا کر ان کے چنگل میں پھنسو۔ وہ دونوں ماں بیٹے انتہائی خطرناک ہیں، تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے بلکہ ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں گے۔ نہ صرف پھر اپنے خاندان کی رہو گی اور نہ ہی اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہی ایک صورت ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو تو وہ خود ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اور میں بھی ایک رئیس آدمی ہوں، نہ صرف تمہیں پال سکتا ہوں بلکہ تمہارے خاندان کو بھی۔ میں نے نہ جانے کیوں آنکھیں بند کر کے اس آدمی پر اعتبار کر لیا۔ پھر آخر کار میں اس کی باتوں میں آ گئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، کیونکہ اس نے مجھے بہت سے خواب دکھائے تھے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ میری قسمت بدل سکتا ہے۔ پھر 2 دن بعد جب میں وہاں کام کرنے گئی تو وہ جن ذات کہنے لگا، کیا تم نے شادی کر لی؟ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے حقیقت پتہ چل رہی، لیکن وہ حد سے زیادہ مایوس نظر آ رہا تھا۔ دراصل تم نے ٹھیک فیصلہ کیا، وہ مایوسی سے کہنے لگا۔ میں اور میری ماں، ہم دونوں ہی جنات ہیں، یہاں سالوں سے رہتے تھے۔ آج تک مجھے کبھی کسی لڑکی نے اتنا متاثر نہیں کیا، لیکن تمہاری سادگی، خاموشی دیکھ کر مجھے تم اچھی لگنے لگی۔ شاید تم اسی بات سے گھبرا گئیں کہ ہم دونوں جنات ہیں، لیکن ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں۔ جبھی تو تمہاری اتنی مدد کی، لیکن جس سے تم نے شادی کی ہے وہ بھی اچھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ دونوں ماں بیٹے شدید ناراضگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی کہ آج کے بعد ہماری کوٹھی میں نہ آنا، کیونکہ تم نے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ میں پلٹ کر آنے لگی، لیکن اچانک اس جن زاد نے مجھے آواز دی، کہا کہ اگر کبھی بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، میں ضرور تمہارے کام آؤں گا، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ وہ ابھی بھی میری تعریف کر رہا تھا۔ میں شرمندہ سی ہو کر اس کوٹھی سے نکل آئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں جانتی تھی کہ میں اب کبھی یہاں کام نہیں کر سکوں گی، لیکن اچانک ہی بیچ راستے میں وہ آدمی مجھ سے ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ ایک بار پھر سے دھوکا ہو گیا۔ میں اس کی کوئی بھی بات نہ سمجھی، حیرت سے اس کی شکل دیکھی تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں بھی ایک جن زاد ہوں۔ تم نے مجھے انجان سمجھ کر پھر بھی میری بات پر یقین کر کے شادی کر لی۔ ایک بار پھر سے تم جن زاد کی بیوی بن چکی ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا بھلے کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ زور زور سے ہنس رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ بمشکل میں گھر پہنچی، تبھی روتی پیٹتی اماں سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں اماں کو کیسے بتاتی کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایک جن ذات سے شادی کر لی۔ نیلو اپنی عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی جبکہ میں حیرت سے بت بنی کھڑی تھی۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے؟
उसके हाथ तो कुछ भी ना आया। घर के हालात अच्छा करने के चक्कर में या ये अपने साथ क्या कर चुकी थी। अब हम उसकी अकल पर मातम करते जितना उतना ही कम था। फिर मैं गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगी कि अगर तुमने शादी करनी थी तो उस सफ़ेद कोठी वाले जिनजात से कर लेती, जो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा था और इस कदर मेहरबान था। तुमने उस खबीस जिनजात से शादी क्यों की जिसने तुम्हें धोखे में रखा? नीलो की आंखें मुसलसल आंसू बहाए जा रही थीं। पूरी रात वो रोती रही। अम्मा को भी सदमे से बुखार हो गया था, क्योंकि नीलो ने एक बहुत बड़ा काम किया था। दूसरी तरफ उसकी नौकरी भी चली गई थी। अब घर का गुजारा कैसे होता? हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थीं। लेकिन दूसरे दिन ये हुआ कि उस पर किसी को भी यकीन ना आया। जब वो आदमी अंदर आया जिससे नीलो ने निकाह किया था, वो हंसते हुए उसे देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नीलो ने उसे नफरत से देखकर निगाहें फेर लीं। वो कहने लगी कि मैं एक धोखेबाज जिन्नात के साथ कभी नहीं जाऊंगी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा, कहने लगा, मैं जिन्नात नहीं बल्कि मैं एक इंसान हूँ। मैंने तुमसे मजाक किया था। तुमने अनजाना समझकर मुझ पर एतबार किया, भरोसा किया, मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मैं सच में ही एक रईस आदमी हूँ। 2 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, तब से मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हें अक्सर वहाँ आते जाते देखा। वो कोठी आसेब ज़दा है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, इसलिए मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता था। लेकिन तुमने मेरी बातों में आकर मुझसे निकाह किया, मुझ पर एतबार किया। इस बात की मुझे खुशी है। अब नीलो हैरान रह गई। हम सब भी बहुत खुश थे। वो आदमी सच कह रहा था। फिर धूमधाम से रुखसत करके नीलो को अपने साथ ले गया। फिर उसने अपने वादे के मुताबिक ना सिर्फ उसका ख्याल रखा बल्कि हमारे पूरे घर का भी ख्याल रखने लगा। अब हमारे हालात बदल चुके थे। उसने मुझे एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था। धीरे धीरे करके छोटे बहन भाई भी जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगे और यूं हम सब की जिंदगी बदल गई। अगर सही वक्त पर नीलो को वो आदमी ना मिलता तो शायद न जाने वो कब तक उस जिन्नात से धोखा खाकर अपनी ज़िंदगी खुद पर तंग करती रहती। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया, जभी तो उसे ज़िंदगी में धोखा ना मिला, बल्कि आज वो उस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।